آئیے انگلش تقریر پیش کرنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں محمد سیماب متعلم مدرسہ فلاح المسلمین سے کہ وہ تشریف لائے اور تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Honorable President, respected teachers and brothers in Islam, I want to speak on the topic of Night of Qadr. I request you all to support me listening to it and acting upon it. Brothers, Urdu poet says, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. We the Muslims have to change ourselves. We have to reform ourselves. We all have to be far away from sins, bribes, cheating and so on. Allah Almighty has given us the night of Qadr. We have to respect this night. We have to worship in this night of Qadr. Friends and fellows, about this night Allah says, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. We have sent the Holy Quran down in the night of Qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. And what may let you know what the night of Qadr is. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ 1000 شهر. The night of Qadr is much better than 1000 months. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. The angels and spirits descend in it with the leave of your Lord with every command. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Peace is still the debut of dawn. Dear audience, so we must respect this time. We must reserve this night for worship. We must recite the Holy Quran in the night of Qadr. Friend, time is very precious. Life is very costly. The paradise is very precious also. Therefore, we have to obtain precious paradise by precious life. Friends, night of Qadr is for no other reason than to get paradise. Night of Qadr is much better than 1000 months. Science paradise is very precious. It cannot be obtained if life and effort. So Allah subhanahu wa ta'ala gave this night of Qadr. Little effort, little worship, little recital of the Holy Quran in this night will be counted much better than 1000 months. Worship. So we pray Allah to give us this night. Give chance to get paradise in hereafter. May Allah accept this dua. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ماشاءاللہ. یقین جانیے میرے دوستو، میرے نبی اس دنیا میں جب تشریف لائے تو کعبہ جھوم رہا تھا، عرش جھوم رہا تھا. ارے جس اونٹنی پہ میرے مصطفیٰ بیٹھے تھے وہ اونٹنی جھوم رہی تھی. آ رہی تھی حلیمہ تو لوگوں نے کہا حلیمہ اتنی کمزور اونٹنی سے جاؤ گی، مکہ کب پہنچو گی؟ مکہ آئی بعد میں، لیکن جب جانے لگی تو اس اونٹنی کے اندر ایسا محسوس ہونے لگا کہ کئی ہزار کلو کیپسول کی وٹامن کی طاقت آ گئی، سب سے تیز، سب سے رفتار. تب جا کر لوگوں نے حلیمہ کو روک کر کہا تھا حلیمہ کون سا پاور ملا ہے؟ تب جا کر حلیمہ نے کھل کر کہا تھا کہ عرش و کعبہ اور ہے، آقا کا روضہ اور ہے. عرش و کعبہ اور ہے، آقا کا روضہ اور ہے. عرش و کعبہ اور ہے، آقا کا روضہ اور ہے. قوہ مدینہ اور ہے، باغ جنت اور ہے. یہ کہا خاتون سے بی بی حلیمہ نے وہاں میرا بچہ اور ہے، تیرا بچہ اور ہے. یہ کہا خاتون سے بی بی حلیمہ نے وہاں، یہ کہا خاتون سے بی بی حلیمہ نے وہاں تیرا بچہ اور ہے، میرا بچہ اور ہے. ماشاءاللہ میرے دوستو، سیرت مصطفیٰ یقین جانیے راتیں ختم ہو سکتی ہے لیکن سیرت مصطفیٰ ختم نہیں ہوگا. یقین جانیے میرے دوستو، آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان یہاں سے چلے جائے، مسلمان
اس دنیا میں نہ رہے. آج ہم اور آپ اس دنیا میں ہے, نماز باقی ہے, نماز باقی ہے, ابھی آذان باقی ہے, انہی کے دم سے شریعت. واہ 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 بے شک. مولانا افضل صاحب آپ کی خصوصی توجہ اور شہرت بھائی کی بھی الحمدللہ پورے ہندوستان پوری دنیا میں شہرت ہو رہی ہے. آپ کی بھی توجہ, ایک شعر سنے پورے لوگ, آپ تمامی حضرات بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے, مجھے اچھا نہیں لگ رہا بھائی. میں نیپال میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور انشاءاللہ تعالی بنارس کا کچھ دیکھ کے جاتا ہوں تو کچھ ہمیں بھی آپ سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائے بلند کرے. اس لیے ہمیں ایسا لگ رہا ہے شہرت بھائی کہ یہ لوگ آئے نہیں ہیں بلکہ لا کر کے کسی نے بیٹھا دیا ہو اور یہ بھی کہہ دیا ہو کہ خبردار کچھ نہیں بولنا ہے. ایسا معاملہ تو نہیں ہے نا؟ ایسا ہے تنویر صاحب, شمسی کی سرزمین ادبی سرزمین ہے, تو یہاں کے لوگ پہلے سنتے ہیں, تولتے ہیں, ناپتے ہیں, اس کے بعد جو ہے پھر ناظم کو سنبھالتے ہیں. اس لیے آپ کو آپ ناپ لیے, تول لیے ہیں, اب اس کے بعد انشاءاللہ یہ لوگ دیکھے جاگ جائیں. شعر ہے کہ نماز باقی ہے, ابھی آذان باقی ہے, انہی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے, میرے رسول کی یہاں پہ محفلیں ہوتی ہے, اس لیے تو یہ نیپال باقی ہے. میرے رسول کی یہاں پہ محفلیں ہوتی ہیں, میرے رسول کی یہاں پہ محفلیں ہوتی ہیں, اس لیے تو یہ کیا ہے نیپال باقی ہے, نیپال باقی ہے, نماز باقی ہے, ابھی آذان باقی ہے, انہی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے, انہی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے, میرے رسول کی یہاں پہ محفلیں ہوتی ہے, اس لیے تو یہ نیپال باقی ہے. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اس فہرست کے اندر ایک بچہ ہے اسی مدرسے کا, فلاح المسلمین کا ہونہار طالب علم, جن کا نام ہے محمد شہنواز سلمہ. اس وقت میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اردو تقریر پیش کرے اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال کہ کہکشاں کے لیے فریاد کرے گی دنیا, کہکشاں کے لیے فریاد کرے گی دنیا, آپ نہ ہوں گے تو بہت یاد کرے گی دنیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ, اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سید القوم خادمهم. عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں, عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں, یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں. صدر محترم, اساتذہ کرام, مہمانان اعظام اور سامعین ذی وقار, 21ویں صدی کے اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ انسان ترقیات کے منازل طے کرتا ہوا سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر رہا ہے, ہواؤں پر کمندے ڈال رہا ہے, چاند کو اپنا مسکن بنا رہا ہے, مچھلی کی طرح پانی میں تیر رہا ہے اور پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑ رہا ہے, اگر پورے عالم پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے, اطراف عالم کا ایک سرسری جائزہ لیا جائے تو ہر طرف ظلم و جور, جبر و تشدد, چوری و زناکاری, عظمت دری و عظمت فروشی کا بازار گرم دکھائی دے گا. چنانچہ اگر ایک طرف امریکہ اور ایران کے درمیان لفظی و نظریاتی جنگ چھڑی ہوئی ہے تو دوسری طرف شمالی و جنوبی کوریا باہم ٹکرانے کے لیے بےتاب ہے. اگر ایک طرف عراق و افغانستان کی سرزمین مظلوموں کے خون سے رنگے نظر آئے گی تو دوسری طرف فلسطین میں مظلوموں کی چیخ و پکار سنائی دے گی. اگر ایک طرف پاکستان میں لگاتار گولیوں اور بموں کی گونج سنائی دے گی تو دوسری طرف سرزمین ہند میں فرقہ وارانہ کے فساد ہونے والے کے معصوم بچوں اور بیواؤں کی سسکیاں سنائی دے گی. اگر ایک طرف شام میں بے گناہ انسانوں کے خون کے دھبے دکھائی دیں گے تو دوسری طرف مصر میں جبر و تشدد کی ایک نئی داستان سنائی دے گی. اگر ایک طرف آزادی نساء کے نام پر بے حیائی
و بدکاری، عصمت دری و عصمت فروشی کا بازار گرم دکھائی دے گا۔ تو دوسری طرف آزادی رائے کے نام پر دل آزادی و دل شکنی کا طویل سلسلہ نظر آئے گا۔ الغرض دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں کوئی بھی سکون و اطمینان کی سانس لیتا ہوا نظر نہیں آئے گا، خواہ اس کا تعلق روحانیت پسند مشرق سے ہو یا مادہ پرست مغرب سے۔ ہر ملک، ہر ریاست اور ہر خطے میں اضطراب و بے چینی نظر آئے گی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، انسانیت کے غمخوارو سوال یہ ہے کہ یہ سنگین صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ اولاد آدم کو یہ دن کیوں دیکھنے پڑے؟ مصائب و مشکلات کی اس طوفان بلاخیز میں انسان کیوں پھنسی ہوئی ہے؟ بنت حوا کو بازار کا کھلونا کیوں بننا پڑا؟ اس کا واضح جواب یہ ہے کہ نہ تو آج دنیا کے پاس وہ اخلاقی تعلیمات ہے جن سے وہ اپنے آپ کو مزین کر کے خود کا مہلک اور خطرناک جرائم سے بچا سکے، نہ آج دنیا کے پاس کوئی معطر قانون ہے جو مجرمین کو کیفر کردار تک پہنچا سکے، اور نہیں قائدین قوم و ملت کے اندر وہ اعلیٰ صفات ہے جن سے آراستہ ہو کر وہ عوام کے دل پر حکمرانی کر سکے، بلکہ آج سربراہوں، حکمرانوں، نیتاؤں اور لیڈروں کے اندر غرور و نخوت، عجب و خود پسندی، ذوق نمائش، احساس برتری، آرام طلبی اور عیش و عشق کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ حصول اقتدار سے ان کا مقصد خدمت خلق نہیں بلکہ دولت و شہرت، عزت و عظمت اور سکون و راحت کا حصول ہے۔ اس لیے ہر ایک اپنی حکومت بچانے کے لیے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، طاقت و قوت کا بیجا استعمال کر کے دوسروں کو دفن کی کوشش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ عوام و حکومت اور رعایا حکمراں کے درمیان دوریاں بڑھتی جا رہی ہے۔ حکمراں طبقہ عیش و عشرت کے مزے لوٹ رہا ہے جبکہ کمزور رعایا اپنا خون بہا رہی ہے۔ امن و امان کے متلاشیوں آخر دنیا کو ان سب لعنتوں سے کیسے پاک کیا جا سکتا ہے؟ ان تمام بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ ان بھیانک مسائل کو کیسے سلجھایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے جو دنیا کے تمام حکمراں کو آواز دیتا رہا ہے، دے رہا ہے اور دیتا رہے گا۔ اس سوال کو حل کرنے کے لیے نہ جانے کتنی کانفرنسیں کی گئی، اکیڈمیاں بنائی گئی، میٹنگیں کی گئی، نئے نئے قوانین وضع کیے گئے، خصوصاً اقوام متحدہ کے نام سے ایک انجمن تشکیل دی گئی جو بظاہر امن و امان کا نعرہ لگاتی رہی، طرح طرح کی تدبیریں کرتی رہی، مساوات کا شور مچاتی ہے، لیکن نتیجہ یہی نکلا کہ عین مرض برتا گیا جوجو دوا کی۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں پوری دنیا کے حکمرانوں سے کہ اے سربراہان ممالک، اگر تم حقیقتاً امن و امان کے طالب ہو اور جرائم کا سدباب چاہتے ہو تو آ جاؤ دامن اسلام میں اور اپنا لو اسلامی تعلیمات و قوانین کو، کیونکہ مذہب اسلامی و انسانیت نواز مذہب ہے جس کی تعلیمات سے حیرت انگیز طور پر معاشرہ امن و امان سے مالا مال ہو جاتا ہے، الفت و محبت کے پھول کھلنے لگتے ہیں، اخوت و بھائی چارگی کی فضا قائم ہو جاتی ہے، ہمدردی و غمخواری کی کلیاں چٹکنے لگتی ہے، احترام انسانیت کی باد نسیم چلنے لگتی ہے، انسان اپنی جان و مال اور عزت و آبرو کی طرف سے مطمئن ہو کر عافیت کی فضاؤں میں سانس لینے لگتا ہے۔ ان باتوں کی شہادت کے لیے خلافت راشدہ کا عہد سر کافی ہے۔ درد مندان قوم و ملت، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مذہب اسلام نے جہاں احترام انسانیت کا درس دیا، وہی امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے اور امن کے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے جرائم کی عبرتناک سزائیں بھی مقرر کی ہے۔ چنانچہ قتل کی روک تھام کے لیے ضامن قصاص جیسا حکم نافذ کرتے ہوئے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٍ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ کا مستجاب فیصلہ سنایا۔ چوری کی واردات کو ختم کرنے کے لیے السارق والسارقۃ فاقطعوا أيديهما کا فرمان جاری کیا۔ زنا کے سدباب کے لیے الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ، اور الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموهما نکالا من اللہ کی عبرتناک سزا مقرر کی۔ کسی پاک دامن کی عفت و عصمت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے کے لیے فجلدوہم 80 جلدہ کا قانون نافذ کیا۔ شراب نوشی کا قلاقمہ کرنے کے لیے پیغمبر خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما شرب الخمر فجلدو کا حکم دیا۔ ڈاکہ زنی کے خاتمہ کے لیے ان يقطعوا او يصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلهم من خلاف او يوفى من الارض کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ وہ اخلاقی تعلیمات پر زور دینے کے لیے کہیں ولا یغتب بعضکم بعضا کا حکم دیا، کہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن کی تعلیم دی، کہیں ویل لکل همزۃ لمزہ کی وعید سنائی، تو کہیں ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشۃ وساء سبیلا کا درس دیا۔ الغرض
ایک جامع معنی دستور ہدایت نامہ عطا فرما کر قیادت و حکمرانی کی صحیح تصویر کشی کرتے ہوئے سید القوم خادمہم کا منفرد پیغام دیا کہ جو تکبر کرے قابل لوم ہے، جو تکبر کرے قابل لوم ہے، جو ہے خادم وہی سید القوم ہے. یعنی حکومت و قیادت عیش و عشق کا زینہ نہیں بلکہ خدمت خلق کا وسیلہ ہے. منصب جہبانی و حکمرانی پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں بھرا تاج ہے. عمدہ عمارت و سیادت چمنزار سکون و آرام نہیں بلکہ سحر کلفت و آزمائش ہے. حاضرین مجلس، یہی قانون اسلام اور ضابطہ حیات تھا مسلم حکمرانوں کے سامنے، جن کی وجہ سے انہوں نے سیادت و قیادت کے روپ میں خدمت خلق کا عظیم الشان فریضہ انجام دیا اور اس دنیا کو گلشن و گلستان میں تبدیل کر دیا. آج بھی رہبران عالم اگر ان قوانین کو حرز جا بنا لے تو پھر سے اولاد آدم خوش و مسرت کے شادیانے بجانے لگے گی اور ایک بار پھر اس دنیا میں پیار و محبت کی ہوائیں چلنے لگے گی. اس لیے پھر اس درخواست کے ساتھ دوبارہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں، عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں. یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ مکرمی سامعین، آپ کے درمیان محمد شہنواز سلمہ متعلم مدرسہ فلاح المسلمین ایک بہترین انداز سے آپ کے درمیان تقریر پیش کر رہے تھے بچے. الحمدللہ آپ تمامی حضرات بڑھ چڑھ کر اس مدرسے کے لیے دعا بھی کرے اور بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ تعالی آپ تعاون بھی کرے تاکہ یہ آپ کا ادارہ، یہ آپ کا مدرسہ پوری دنیا میں جو ہے نام روشن کر سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. سورة الكهف آیت نمبر 13. مجاہدوں کی حمیت کے پاس دار ہو تم، مجاہدوں کی حمیت کے پاس دار ہو تم، خدا کا شکر ہے ٹیپو کی یادگار ہو تم. چلو کہ گردش حالات رک نہ جائے کہیں، چلو کہ گردش حالات رک نہ جائے کہیں، قدم اٹھاؤ کہ تقریر روزگار ہو تم. لگاؤ ضرب زمانے کی بے ثباتی پر، لگاؤ ضرب زمانے کی بے ثباتی پر، اٹھاؤ تیغ کے معمار نو بہار ہو تم. حضرت صدر محترم، مشفق و مکرم، اساتذہ کرام، مہمانان عظام اور حاضرین مجلس، آج کے ان نازک حالات میں مذہب اسلام پر چوطرفہ حملہ ہو رہا ہے. بڑے بڑے فتنہ جہنم کے شعلے کے مانند بھڑک رہے ہیں. قسم قسم کے ایمان سوز، اسلام سوز، اخلاق سوز اور انسانیت سوز فتنہ ابھر رہے ہیں. مادیت کی لہریں، الہات آبادی کے طوفان اور قوم پرستی کی آندھیاں نبوت محمدی سے آنکھیں ملانے کو تیار ہے. مسلمہ غصہ بنا روپ ڈھار کر نبوت محمدی کو چیلنج کر رہا ہے. اسلامی سرمایہ پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اسلامی قلعوں میں شغف اور ڈرار پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. انٹرنیٹ کا سہارا لے کر عالمی سطح پر بے حیائی و بدکاری، فحاشی اور عریانت کو فروغ دیا جا رہا ہے. اور افسوس کہ دنیا ان شعلے میں جل کے خاکستر ہو رہی ہے. بالخصوص امت محمدہ کے نوجوان جو پہلے فلسفہ غری و تیغ زینی کا دل دادا تھا، آج رقص و سرود کے فن میں کمال حاصل کر رہا ہے. وہ نوجوان جو پہلے خطر پسندی اور مہم جوئی کا قائل تھا، اب خیر و عافیت اور عیش و عشرت کی جد و جہد کر رہا ہے. یہی نوجوان جو پہلے سنگلاخ وادیوں کو اپنے قدموں سے روندتا تھا، آج تفریحی گاہوں اور پارکوں کے چکر کاٹ رہے ہیں. یہی نوجوان جو پہلے تلواروں، تیروں، خنجروں اور نیزوں سے کھیلنے کا عادی تھا، اب وہ زلفوں سے کھیلنے کا عادی بن چکا ہے. یہی نوجوان جو پہلے جن کی نگاہوں میں میدان کارزار کا منظر سمایا ہوتا تھا، آج ان نگاہوں میں فلمی تصویروں کے مناظر رقص کر رہے ہیں. اسی کا رونا روتا ہوئے اقبال محروم نے کہا تھا، تیرے صوفے ہے افرنگی تیرے قالین ہے ایرانی، تیرے صوفے ہے افرنگی تیرے قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. عمارت کیا سخوہ خوشربی ہو تو کیا حاصل، عمارت کیا خوشربی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلیمانی.
کچھ نوجوان وہ بھی تھے جن کے ایمان کی پختگی بلند ہمتی والا کرداری حق گوئی بہادری کی مثال خود خالق کائنات بیان کرتا ہے اور اپنے کلام لا ریب میں ان کا تذکرہ خیر کرتا ہوئے ارشاد فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ ایک نوجوان وہ بھی تھا کہ اپنی خواہشات سے لاپرواہ ہو کر جب جنگ میں پہنچتا ہے تو غسیل الملائکہ کا تمغہ حاصل کرتا ہے۔ ایک نوجوان وہ بھی تھا کہ جوانی کی عمر میں شہر شہر اور قریہ قریہ فتح کرتے ہوئے جب سندھ پہنچتا ہے تو مغلوب قوم اس سے نفرت کرنے کے بجائے اسے اپنے آنکھوں پہ بٹھاتی ہے۔ مگر افسوس وہ نوجوان جو کبھی بے باکی و شجاعت عصمت اور عزم و حوصلے سے عبارت تھا آج تاز رباب ایسا سرمشتی اور آرام و رات پر فریبتا ہے۔ الغرب آج کا مسلم نوجوان اور علادہ بے دینی کی طوفان بلا خزم پھنسا ہوا ہے، لیکن امت محمدیہ کے دھڑکتے دلوں اے قوم کی رگوں کے لہو تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اٹھو اور اپنے اندر پاکی جیسے صفات کی غروی خلوص کی چسنی ربانیت کے جلال و جمال محبت کی تفش اور آسائی میں بلندی پیدا کرو۔ اور ہاں تمہاری نگاہوں کے سامنے صدیق عمر رضی اللہ عنہ جلال و ایمانی ہو، عمر رضی اللہ عنہ حکمت و دانائی ہو، علی رضی اللہ عنہ حیا و پاک دامنی ہو، علی رضی اللہ عنہ فتوت و پامردی ہو، علی رضی اللہ عنہ شجاعت و بصالت ہو، حمزہ رضی اللہ عنہ شجاعت و بصالت ہو، ابو درگاہ فخر و استغنا ہو، سلمان رضی اللہ عنہ صدیق و صفا ہو، ابن مسعود رضی اللہ عنہ معروفت آگئی ہو، خبیب رضی اللہ عنہ جذبہ شہادت و جاسو پاری ہو، بلال رضی اللہ عنہ لہلیت وار فتنگی، مصعب رضی اللہ عنہ حکیمانہ دعوتی سرگرمی ہو، اور خاندان یاسر رضی اللہ عنہ صبر و شکیبائی ہو۔ الغرب عمومی طور پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ انقلابی اٹھان اور بصیرت افروزی کا جلوہ ہو، تاکہ ایک مسلمانی مسیحی سے تمہارا واجد بقائے عالم کا ضامن بن جائے۔ اور ہاں کر معطر پھر جہاں کو خوش بے توحید سے، کر معطر پھر جہاں کو خوش بے توحید سے، مست کر کون و مکہ کو نغمہ جاوید سے۔ قوم کے غیور نوجوان خدا را اس جوانی کو غنیمت جانو، کیونکہ جس کا قبض تمہیں ناز ہے، جس پر تم اتراتے ہو، جس کے تم دل دادا ہو، وہ کل ختم ہونے والی چیز ہے، ادا جواب دے جائیں گے، حسن زائل ہو جائے گا۔ اس لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اغتنم شبابک قبل حرب پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ جو اللہ کے جوانی کی عطاعت اللہ کو بہت پسند ہے، جو بندہ اپنی خواہشات کو رب کی رضا کے لئے قربان دیتا ہے، اور جو نوجوان اپنی جوانی کو دین کے لئے تج دیتا ہے، وہ سایہ عرش کا مستحق ہو جاتا ہے۔ کیونکہ در جوانی توبہ کردن شوائے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شوائے پیغمبری، وقت پیری غلق ظالم شد پرہیزگار۔ امت کے دھڑکتے دلوں اب آخر میں ایک مرتبہ پھر شاعر مشرق اقبال محرم کی اس پکار پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ احسا، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ احسا، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ میرا طریقہ میری نہیں، میرا طریقہ میری نہیں، فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی مرضیات بچنے اور منحیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔